ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، اشارہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دنے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، قسمت ملا پیچوں 100 بلغار کج، یہ ساری بتھی ایک تیری سیدھی نظر ہی ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ، غم سبھی راحتوں ہم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، ہم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، ہم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے پیارے آقا کا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے پیارے آقا کا، جب کرم ہوتا ہے مدنی آقا کا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اس میں آمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں آمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں کسی نام سے ڈھل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں کسی نام سے ڈھل جاتے ہیں،
جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کے ذکر سے ایک کیف ملا کرتا ہے، آپ کے ذکر سے ایک کیف ملا کرتا ہے، اور جتنے بھی اسرار ہیں کھل جاتے ہیں، اور جتنے بھی ہیں اسرار وہ کھل جاتے ہیں، کھوٹ سیکھے سرے کھوٹ سیکھے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم، اپنی آغوش میں لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، عشق کی آنچ سے دل کیوں نہ بنے گا کعبہ، عشق کی آنچ سے دل کیوں نہ بنے گا کعبہ، عشق کی آنچ سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق کی آنچ سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، رکھ ہی لیتے ہیں برم ان کے کرم کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں برم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، کھوٹ سیکھے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں میں جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں پہ جو تیرے
قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. آپ تو کعبہ مقصود ہی مانو خالد. آپ تو کعبہ مقصود ہی مانو خالد. آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں. آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں. آپ کے در پہ ارمان نکل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے پیارے آقا کا، جب کرم ہوتا ہے مدنی آقا کا، جب کرم ہوتا ہے میٹھے آقا کا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ٹوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. پیارے رہتے الحمدللہ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے. آج رمضان کے بعد پہلا جمعہ ہے، عید کا تیسرا دن ہے اور 12 اپریل ہے 2024 اور شوال المحرم کی آج 3 تاریخ ہے. ظاہری بات تیسرا دن ہے، عید کا 3 تاریخ ہے 1445 سن ہجری. جمعہ المبارک کا ہمارے لاہور میں چونکہ آؤٹ سائڈر لوگ بہت ہوتے ہیں اور جب جمعے کا دن آتا ہے تو جمعے کے یعنی کہ یہ جب عید کے ایام ہوتے ہیں تو عید کے ایام میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے. السلام علیکم. جی جمعہ کی آتی ہے نہیں، آپ نے کب آنا؟ آپ یہاں پر آ جائیں نا. یہ کیا نام ہے، رنگ میں چوک میں سیدنا شام شہزادہ مسجد. آپ ادھر آ جائیں. مجھے جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں پر آج نہیں جا پاؤں گا، تو آپ اگر آ سکتے ہیں تو آپ یہیں پر ہی آ جائیں. میں یہیں پڑھنے میرے پاس یہ پتہ بچہ سمجھایا تھا. آپ کو پتا یہ بچہ ہے نا، آپ کو پتہ سمجھایا تھا. یہ پتہ سمجھایا.
جی آج جمعہ المبارک کا مبارک دن ہے، پیارا پیارا دن ہے۔ درود پاک کی فضیلت بڑی پیاری فضیلت ہے۔ درود پاک کی فضیلت ہوتی پیاری ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری یہ ہیں اشرف مبشرہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمتیں بھیجوں گا۔ کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، ہے صحابہ کا طریقہ، ہے صحابہ کا طریقہ، الصلاۃ والسلام، یہ درود تو ہے وظیفہ ہر مسلمان کا، یہ درود تو ہے وظیفہ بندہ مومن کا، یہ درود تو ہے وظیفہ ہر صحابہ کرام کا، ہے یہ مشکل میں وظیفہ صلاۃ والسلام، یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا، جد پاک حضرت علی مرتضیٰ شروع، یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا، یہ درود تو ہے وظیفہ میرے جد پاک کا، ہے یہ مشکل میں وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور اے مبین پڑھ دے درود ان پر اور ان کی آل پر، اے مبین پڑھ دے درود ان پر اور ان کی آل پر، ہے تیری بخشش کا ذریعہ الصلاۃ والسلام، ہے تیری بخشش کا ذریعہ الصلاۃ والسلام، ہے تیری بخشش کا ذریعہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ قرآن کریم ایک لارائب کتاب ہے اور اس لارائب کتاب میں ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ یہ ایک ایسا بحر بے پناہ ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکتی، ایک ایسا عظیم سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے، لا متناہی اس کی خوبیاں ہیں،
بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ اس کو پکڑنا، چھونا، آنکھوں سے لگانا، چومنا، اس سے برکتیں لینا اور اس کو اپنے گھروں میں رکھنا، سینے میں چھپانا، سینے میں اتارنا اور اس کی تلاوت کرنا، یہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کیا ان میں ایسی باتیں ہیں جو عبادت میں شمار ہوتی ہیں؟ قرآن کریم سے صحابہ کرام کو کتنا لگاؤ تھا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام علماء، صلحاء، فقہاء، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، سبھی کو تو قرآن پاک سے شغف تھا، لگاؤ تھا، محبت بھی، عشق تھا، پیار تھا۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا، درس قرآن جو تم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے، دنیا میں مسلمان ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن، ہم نے قرآن پاک چھوڑا۔ تقریباً ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پاک کے 1، 2، 3 اندر ضرورت 4، 4، 5 نسخے ہوتے ہیں گھروں میں۔ جن کی تعداد زیادہ ہے، خاندان بڑا ہے، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں اور شوق بھی ہے، ان کے گھروں میں قرآن پاک کی تعداد زیادہ ہے، رکھے ہوئے برکت پاری اہل خانہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو بڑے دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، تمہیں بہتر ہے وہ شخص قرآن پڑھے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحابہ کرام رضوان قرآن پاک سے بڑا شوق رکھتے تھے، بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ نبی پاک خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رمضان میں رمضان المبارک میں دور فرماتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں تو دور فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنی ربوبیت، اپنی شان کریمی کا ذکر کیا ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی نصیب ہے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معقول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا لہذا فوراً نہ حاضر ہو سکا، جلدی نماز مکمل کی، پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، آپ علیہ السلام پر نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکے۔ تو اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت نہ سکھا سکتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب مسجد
سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت سکھانے کا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ پوری. یہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت ہے اور یہی سماع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتوں کی سورت ہے جو مجھے عطا کی گئی. بخاری شریف کتاب التفسیر صفحہ نمبر 1175 حدیث نمبر 4703. اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھ رہے تھے پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں آواز دی. آپ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے لہٰذا جواب نہ دیا، کچھ جلدی سے نماز مکمل کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ بیت السلام میں حاضر. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا. فرمایا کیا تم نے کلام الہی کی آیتیں پڑھی؟ وہی آیتیں مبارکہ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ برکت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ آیت پڑھی آئندہ سے نہیں پڑھی، یعنی آئندہ نماز میں بھی ہوا تو بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کروں گا. اب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن پاک کی ایسی سورت نہ سکھا سکتا کہ اس کی مثل سورت نہ تو توریت میں اتری، نہ ہی انجیل میں، نہ ہی زبور میں، نہ ہی قرآن پاک میں باقی صورتوں میں ایسی کوئی صورت ہے. عرض کی کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کیا تم نماز میں کیا تلاوت کرتے ہو؟ اس پر حضرت سیدہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم افضل اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہی وہ صورت ہے کہ اس کی مثل صورت نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی قرآن پاک کی باقی صورتوں میں. بے شک یہی سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کی صورت ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، مزہ آ گیا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مشکل کشائی، ہماری حاجت پرائی فرمائی اور ہمیں ارشاد فرمایا. ہم تک یہ بات پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین صورت کون سی نازل فرمائی. تو کون سی صورت ہوئی بھائی؟ اب بولو صحیح، سورہ فاتحہ. ہاں سورہ فاتحہ سب سے افضل صورت ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات پر مشتمل ہے. اب دیکھیں نماز قاری قرآن پڑھے گا، یہ سب سے پہلے اس سے ابتدا کرے گا. اچھا پھر تراویح ہوگی، ہر بار اس کی تلاوت، نماز ہوگی، ہر بار اس کی تلاوت. آپ فرض پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی آپ صورتوں یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ہر بار یہ صورت جو ہے 7 آیت ہے، اس کو بار بار دہراتے ہیں. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی 7 آیت کی صورت. سبع مثانی لوٹانے والی، بار بار پڑھنے والی 7 آیات پر مشتمل صورت. پیارے مسلم ان دونوں واقعات سے ایک بہت پیارا مدنی پھول ہاتھ آیا. وہ کیا ہے کہ اگر عین نماز کی حالت میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد فرمائیں تو نماز جتنی پڑھ لیے وہیں چھوڑ کر فوراً بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائیں کہ یہ واجب ہے. اللہ اپنے سے معلوم ہوا بے شک نماز بھی افضل عبادت ہے، مگر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری
اس سے بھی زیادہ اہم اور افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں دوران نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، یاد فرمائیں، بندہ نماز کو وہیں چھوڑ کر حاضر خدمت ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ وہ جتنی دیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے گا وہ وقت بھی نماز میں شمار ہوگا۔ پھر خدمت اقدس سے فارغ ہو کر واپس آئے، نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی۔ معلوم ہوا خدمت سرکار کا حکم عام حالات سے جدا ہے۔ دیکھیے دوران نماز کسی سے بات کرنا، کسی کو مخاطب کرنا، اس کو سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن غور کیجیے جب ہم تشہد التحیات 22 پارے التحیات پڑھتے ہیں تو عین نماز کی حالت میں رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب التحیات میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب یہاں میں ٹھہر گیا، پہلا جو ایک پیریڈ ہے نا پڑھنے کا وہ یہاں پر رک جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے، یا اللہ میری تمام ظاہری بدنی عبادتیں تیرے لیے، ٹھیک ہے، سب نمازیں تیرے لیے، سب عبادتیں تیرے لیے۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ السلام کرنے سے نماز پوری نہیں بلکہ مکمل ہوتی ہے۔ نماز میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس کا جو ہوتی ہے۔ حضور دیکھو نماز کس لیے ہے؟ اب بولو نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ پاک کی پڑھتے ہیں، خاص اللہ کی بات ہے، خاص بات۔ اور قرآن پاک میں 800 سے زائد مقامات پر نماز پڑھنے کا آپ کی مصلاحات، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی مصلاحات ہیں، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ جب بھی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی حاضری، اللہ پاک کی دربار کی حاضری کے ساتھ ساتھ وہ حضور علیہ السلام پر بھی درود شریف پڑھتا ہے، اور اس سے نماز پوری نہیں بلکہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ دین کے جتنے فرائض، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب فرائض اصل میں شاخیں ہیں اس کی غلامی مصطفیٰ کی۔ ایک لکھتے نا، لکھنے والے شاعر لکھتے ہیں نماز اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر اس کے باوجود میں کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ کب؟ مر مٹونا جب شاہ فتح کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ جو کچھ کرنے آپ نے کیا، نیک اعمال کرتے رہے، لا الہ الا اللہ، 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 لاکھوں جھنڈے لگا لیں، لاکھوں بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں نہیں ہے، یہ سب بیکار و مردود ہیں، بے مشقت، بے فائدہ کی مشقت ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے وہ بندہ، کیونکہ جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کہے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، یہیں سے صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ حالت نماز میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تو جانا واجب، یہی شریعت کا حکم ہے، یہی شرعی حکم صحابہ کرام کے ساتھ ہی خاص تھا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہر طور پر پردہ فرما چکے ہیں، لہذا آپ کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ عمل انہوں نے ہی کیا، ان صحابہ کرام نے یہ کیا۔ اللہ اکبر، کیا قسمت پائی انہوں نے۔ صبح اٹھتے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، انہیں کیسی سعادت میسر تھی، صبح اٹھتے تو آقا علیہ وسلم کا دیدار کرتے، شام ہوتی تو رخ روشن کا حضور علیہ وسلم کے دیدار کا جام پیتے، عین حالت نماز میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تو صحابہ کرام دست بستہ ہاتھ باندھ کر حاضر خدمت ہو جاتے۔ یہی نہیں،
صحابہ کرام علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹتا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، پردہ ہٹتا ہے تو صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر ابو بکر کو نماز پڑھائیں، تو صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے دیکھا یہ منہ ہے، حجرہ مبارک یہاں ہے جی، یہ حجرہ مبارک اگر لگتے میں آپ سرکار کے سلسلے میں بارگاہ میں جائیں نا، انشاءاللہ آپ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بھی جائیں گے، تو سرکار علیہ السلام کے جو ممبر شریف ہے نا، اس کے دائیں طرف جو ہے نا حضور علیہ السلام کی مزار شریف، حجرہ مبارک، حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جہاں پر حضور علیہ السلام آرام فرمایا، تو پردہ ہٹا، جو حیات ظاہری میں آخری ایام ہے بظاہری، تو پردہ ہٹا، چونکہ علامت بیماری جو ہے حاضر حضرت ہوئی تھی، تو پردہ ہٹا تو سارے صحابہ کرام اور جو راوی بیان کرنے والے ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے چہرہ کر دیا نماز کی حالت میں، کس کی حالت میں؟ نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی طرف اپنے نماز کی حالت میں چہرہ کر دیا، صحابہ کرام نے ہاتھ یوں کیا بتانے کے لیے اشارہ کیا کہ سرکار نے سازوں کو سن گیا ہے، صدیق اکبر قریب کے پیچھے ہٹ جاتے مصلی چھوڑ دیتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر نماز جاری رکھو، ایک اور مسئلہ سنیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا بھائی تمہارے جو پاؤں ہیں وہ سجدے کی حالت میں زمین پر نہیں لگے ہوئے، پاؤں سیدھے کر لو، صحیح لگاؤ، اور آپ نے فوراً لگا لیا، آپ نے نماز پڑھ لی، میں نے آپ کو کہا یا آپ نے کسی بھی نمازی کو کہا اور نمازی نے آپ کی بات مان لی، نمازی کو آپ نے ہاتھ لگایا کہ آگے پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ لگایا کہ پیچھے آ جاؤ، اس نے فوراً آ گیا تو نماز پڑھ لی اس کی، مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اس نے لگایا نا کہ نماز دو بندے پڑھ رہے تھے، نماز تیسرا آ گیا، اب کیا کریں، یا تو امام آ گیا یا مقتدی پیچھے ہو جائے، اب اس کے لیے امام کو یا مقتدی کو ہاتھ لگائیں، اب کھڑے رہیں، کیوں کھڑے رہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ اس کی بات کے اوبے نہیں کر رہے، اس کا جو ہے نا آپ آرڈر نہیں لے رہے، اب اپنی مرضی سے پیچھے ہٹے، پتہ لگ گیا کہ اب مجھے ہاتھ لگ گیا، اب آپ نے فوراً نہیں ہٹنا، اب ٹھہر نہیں تھوڑا سا، ٹھہر کے پھر پیچھے ہونا، صحابہ کرام رضوان نماز کی حالت میں توجہ کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر نماز جاری رکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز جاری رکھی، اس سے ثابت ہوا صحابہ کرام رضوان کی نماز سرکار علیہ السلام کو دیکھ کر ہی ہوا کرتی، ان کی نماز پوری سرکار علیہ السلام کو دیکھ کر ہی ہوا کرتی، سبحان اللہ، ان صحابہ کی خوش اطوار اداؤں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، اور ایک ہمارے نصیب یہ سعادت کہاں مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن تھے، وہ صحابہ کرام جنہیں سرکار علیہ السلام کی دید ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کی دید ہوتی تو روزانہ عید ہوتی تھی، اللہ اکبر، کیا شان ہے صحابہ کرام، ہر صحابی نبی، اونچی آواز سے بولے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیان کے شروع میں جو تھا کہ سورہ فاتحہ افضل سورت ہونے کے معنی کیا ہیں، یہاں پر ایک بار یاد رکھیے کہ پورے کا پورا قرآن اللہ پاک کا کلام، اس حیثیت سے پورا قرآن ہی فضیلت والا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا سورہ یہ قرآن آیت زیادہ فضیلت والی، تو اس میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ اس سورت یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سورت کے مضامین دوسری صورتوں کی نسبت زیادہ اعلیٰ ہے، مثال کے طور پر سورہ لام میں ابو لہب کافر کا تذکرہ ہے، سورہ اخلاص میں اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان ہے، عام سمجھ میں آنے والی بات کہ ابو لہب کافر کا ذکر کرنے سے اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، سورہ لام میں بھی اللہ کا کلام ہے، سورہ اخلاص میں بھی اللہ کا کلام ہے، اس حیثیت سے دونوں برابر ہیں مگر مضامین کے اعتبار سے جدا جدا، اسی طرح اپنے مضامین کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی تمام سورتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، یہ جو سورت ہے یہ سورت شفا بھی ہے، ہاں
بخار کسی کو آ جائے، بخار جاننا چھوڑتا ہے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، نہ 13 مرتبہ، 15 مرتبہ، 17 مرتبہ، 19 مرتبہ، یہاں تک 41 مرتبہ چلے جائے۔ اللہ کے کرم سے پڑھ کے فارغ ہوگا، بخار اوپر جائے گا، اللہ کے کرم سے بخار اوپر جائے گا۔ اور پریشانی آ جائے، سورہ فاتحہ، جی ہاں سورہ فاتحہ، اس میں خاص آپ کلام کریں اللہ سے، اللہ کی وحدانیت بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، پانی دم کر کے پلاتے، اور ویسے جیسے چھوٹا بچہ پی نہیں سکتا ویسے اس کو دم کرتے، اگر ماں کا دودھ پیتا ہے ماں دم کر کے پانی پیتا ہے، اگر کوئی بڑا ہے دودھ پی سکتا ہے خود پڑھ کے دم کرے اپنے میں بھی اور پانی میں بھی دم کر کے پی لے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کیا بات کر رہے ہیں، ہاں الحمدللہ، یہ اللہ کی شان بیان ہے۔ پھر وہ کیا نام ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے۔ اب اس کے اندر بے شمار آپ باتیں نکال سکتے ہیں، بے شمار مطلب اپنے لیے نکال سکتے ہیں، یا اللہ تمہیں مجھ رحم کرنے والا، یا اللہ تمہیں بڑے رحم کیے، بڑا کرم کیا، تو رحیم ہے کریم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تیری عبادت کریں۔ یہاں پر جو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے، اے اللہ تجھے پوجیں، تجھی کو پوجیں اور تیری عبادت کریں، ہم تجھی کو پوجیں تیری عبادت کریں۔ یہ کفار کا جو ہے بلیغ رد ہے، جو ہندو ہیں جو کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پوجتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پوجتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کا رد ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جو تیری نیک بندے ہیں، جن پہ تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ کون ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ یہ سارے جو تیرے انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، صلحاء ہیں، فقہاء ہیں، اور یہ کاملین ہیں، جن کو بابے کہتے ہیں نا، بابے کا کوئی شے ہی نہیں، اور قرآن فرماتا ہے اللہ کے راستے چلو۔ اور ایک بدتمیز نمبر لگا بھیجا نا سوشل میڈیا پہ، نمبر ہے گھر کون ہے گجے، اب بولو بھائی میری گل ختم ہو گئی، 2 منٹ رکے ہو گئے، کون ہے گجے، پلمبر، انجینئر، پلمبر، اور بکواس کرتا نا بابے کا کوئی شے ہی نہیں، بابے پتہ کیوں کہتے ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں نا، آپ جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں، ان کو ان کی شان میں بات کرتے ہیں وغیرہ۔ ہاں اللہ فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کتنے پیارے ساتھی ہیں اللہ کے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے دوست کتنے پیارے ہیں، ایسا بدبخت ہے وغیرہ۔ اور ہم اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سننا نہیں سننا چاہیے ایسے بندوں کو جو آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں بکواس کرے، نہ سنیں اس کو، آپ کے بات پر کوئی برا بھلا بولے آپ اس کو سنو نا، اس کی بات نہ مانو، اور ادھر منہ نہ کرو، اور ادھر رشتہ داریاں نہ کرو جنہیں تہاڈے کول برا کہندا جی، اور جڑے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ اولیاء کاملین ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں بڑے توجہ کے ساتھ۔ اللہ کریم ہمارے حالدار کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں قاری بنا، پڑھتے رہے قرآن، پڑھتے رہے جو کچھ آتا ہے پڑھتے رہو، آپ ایک سورت ادھک پڑھتے رہے، آپ ایک آیت ادھک پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، سیکھتے رہے، سیکھ کے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ موت آ جائے تو کیا ہوگا، جنت آپ کا ٹھکانا۔ کیا کہا میں نے اتنی بڑی بات کی، آپ خاموش ہو بیٹھے، جنت آپ کا ٹھکانا، سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندو، ایسے جو بندہ عیدی تے نہ کسی میں پھر کیا ہوتا ہے جی السلام علیکم کرتے کہ نہیں کرتے، بڑے کہ میرا سلام کرو، ویسے ہی کروا جو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے انداز ہے اپنا اپنا،
جب بھی کوئی اچھی بات ہوتا ہے سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ جنت میں درخت لگ جائے گا آپ کے نام کا. آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام. تشریف رکھیں. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ سنتیں ادا کی جائیں گی. اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا. چلو جی اذان.